اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے لم یزل کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیری زیدی آپ کو اپنے پروگرام تربیت اولاد میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ذوق و شوق سے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور دور حاضر میں بچوں کی تربیت کی صحیح ڈائریکشن بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ گھر میں اگر ماحول خوشگوار ہو تو انسان اور بچہ خصوصاً کیا اثرات اپنے اوپر لیتا ہے، اور میں چاہتی ہوں مزید اس پر ہم بات کریں اور روشنی ڈالیں کہ اگر گھر کا ماحول خوشگوار نہ ہو تو بچے پر ساتھ ساتھ والدین پر اس کے کیا مسائل پڑتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں خوش آمدید کہوں گی میں اپنی آج کی مہمان کو، محترمہ فائزہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں السلام، آپ؟ الحمدللہ۔ خیر، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ خیر، میں سوال کرنا چاہتی ہوں، اس سے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا اور ایک سوال جو ظاہر ہے ایک تشنگی رہ گئی تھی وقت کی کمی کے باعث، کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو والدین اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو اظہار کم ہو جاتا ہے۔ کیا بڑا ہونے کے بعد بھی ضرورت ہے اظہار محبت کی، اور اسلام میں اس کی کوئی اگزامپل ہمیں نظر آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواہر عزیز، آپ نے بہت بہترین اور امپورٹنٹ کویسچن کیا ہے، اس لیے کہ دیکھیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچے کو شاید محبت کی صرف اسی وقت ضرورت ہوتی ہے جب وہ چھوٹا ہے، یا جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو رہا ہے تو اس کو پیار کیا جائے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ چھوٹے بچے کی طرف تو توجہ سبھی کرتے ہیں، اس پہ تو سبھی کو پیار آ رہا ہوتا ہے، نیچرلی آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کو فطرتاً زیادہ ضرورت ہے محبت کی، اس لیے کہ نیچرلی ماں باپ کو بھی اور رشتہ داروں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی نیچرلی بڑے پہ پیار آنا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ معصومیت ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو اب چونکہ یہ بچہ جوان ہونے کی وجہ سے یا 10 سال کی عمر کے بعد بھی نارملی آپ دیکھیے کہ بچے کی جانب ماں باپ کی توجہ خود ماں باپ کی بھی کم ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ بچہ تو ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بچہ بھی ہے، وہ انسان بھی ہے، اور ماں باپ کی نگاہ میں محبت کے اعتبار سے دیکھیے تو وہ تو اگر 40 سال کا بیٹا ہو اور 60 سال کی مثلاً ماں ہو تب بھی محبت تو رہے گی، دل میں تو رہے گی، وہ بچہ ہی رہے گا۔ لیکن آپ نے جیسے کہ سوال کیا کہ اظہار محبت کم ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا عمر بڑھتی جاتی ہے چونکہ نیچرلی ہم اظہار کم کر دیتے ہیں، تو بڑا ہو جانے کے بعد یعنی مثلا 10 سال کی عمر سے گزر جائے جب انسان، تو وہ زیادہ تنہائی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب اس بچے کو بنسبت اس بچے کے جو گود میں ہے یا جو کھیلتا ہے اور سب اس کو پیار کرتے ہیں، اس بچے کی نسبت اس بچے کو جو 10 سال کی عمر کا ہے یا اس سے زیادہ بڑا ہے، اس کو زیادہ اظہار محبت کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ایک تو نیچرلی ضرورت ہے، یہ تنہائی محسوس کرے گا کیونکہ اس کو اب پیار کم کیا جا رہا ہے، نیچرل نیڈ اس کی ہے، اس کو فطری طور پہ ضرورت ہے لیکن نہیں مل رہا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس سے چھوٹے بہن بھائی گھر میں موجود ہیں اور ان کو پیار کیا جائے اور اس بچے کو پیار نہ کیا جائے صرف اسی لیے کہ اب پیار آتا نہیں ہے، نیچرلی نہیں آتا، تو بھی ہم ایکسکیوز نہیں دے سکتے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے، حدیث معصوم موجود ہے کہ جب ایک بچے کو پیار کرو اور دوسرا موجود ہو تو اسی وقت اس دوسرے بچے کو بھی، چاہے اس کی عمر جو بھی ہے، اس کو بھی اسی وقت پیار کیا جائے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس کو اس وقت اسی انداز سے محبت دی جائے۔ چاہے آپ نے چھوٹے بچے کو بوسہ دیا تو ضروری ہے کہ بڑے بچے کو بھی اسی وقت بوسہ دیا جائے، اگر چھوٹے بچے کو گلے لگایا تو بڑے کو بھی گلے لگائیے، کیونکہ اس کے اثرات بہت خطرناک ہوں گے خواہر اگر ایسا نہ کیا۔ عموماً والدین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا نہ کرنے سے تو ایسی کیا بات ہو گئی، بلکہ بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ابھی بڑا ہو گیا ہے تو زیادہ سمجھدار ہے نا، بیٹا تمہارے دل میں یہ شکایت آئی بھی کیسے؟ آپ تو بڑے ہیں، آپ تو زیادہ سمجھدار ہیں، آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ میں نے چھوٹی بہن کو اس لیے پیار کیا کیونکہ وہ تو چھوٹی ہے۔
لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑا ہو یا بچہ ہو، جو اس کی نیڈ ہے نا، جو فطری طور پہ اس کی نیڈ ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے، اس کی فطرت میں رکھی ہے. آپ اس کو کل نہیں کر سکتے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. البتہ جو خطرناک بات جو میں نے آپ سے کہا کہ اس کے نتائج خطرناک ہوتے، وہ اس صورت میں کہ اگر مسلسل یہ روش رہے ماں باپ کی جانب سے کہ وہ ایک طرف چھوٹے بہن بھائیوں کو، یا مثلاً کوئی ایک بچہ جو بہت لاڈلا ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، صحیح. بعض اوقات نمبر سے فرق نہیں پڑتا، درمیان کا، بیچ کا، بڑا چھوٹا، کوئی بھی بچہ، اس کی فطرت عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سب کا دل اپنی طرف لبھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. صحیح. وہ اظہار زیادہ کرنے والا ہوتا ہے، سب کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے. اور اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے خاموش رہنے والا ہے، اس کی طبیعت میں وہ پرجوشی نہیں ہے، تو اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ہر وقت یہ سب کا مرکز نگاہ رہتا ہے. رشتہ دار آئیں تو وہ اسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ ہیں تو وہ اسی والے بھائی سے یا بہن سے زیادہ پیار کرتے ہیں. یہ چیز اس بچے کے اندر اس بھائی یا بہن کے لیے کینہ پیدا کر دے گی. آپ کے سامنے میں ایک قرآن سے، تاریخ سے مثال، آپ نے کہا مثال بھی میں آپ کے سامنے 2 طریقوں سے میں پیش کرنا چاہتی ہوں سامعین اور ناظرین کے لیے. دیکھیے جناب یعقوب علیہ السلام کے آپ دیکھیے کتنے ماشاءاللہ فرزند تھے، اور کیا یہ حقیقت ہے کہ وہ صرف جناب یوسف سے پیار کرتے تھے؟ نہیں. صحیح. نہ ہم تصور ہی کر سکتے، ہم ایک عام ماں باپ سے، والدین سے یہ تصور نہیں کر سکتے، جبکہ وہ تو نبی خدا تھے. لیکن فقط ان کی نبی خدا ہونے کی وجہ سے جو اظہار محبت جناب یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھا باقی بیٹوں کی نسبت، فقط اس وجہ سے، جبکہ وہ یہ باور کراتے رہتے تھے کہ بیٹا تم سب میرے لیے برابر ہو، ممکن نہیں ہے کہ یوسف مجھے زیادہ عزیز ہو اور تم سے میں محبت کم کرتا ہوں. صحیح. لیکن پھر بھی ان کے بیٹے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، اور یہ محبت کی جو زیادتی ہے یہ حسد کا باعث بنی. صحیح. اور یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مائیں الگ تھیں تو ممکن ہے کہ یہ حسد اس لیے پیدا ہو گیا ہو، ادروائز اگر ماں الگ نہ بھی ہو تب بھی بہن اور بھائیوں کے درمیان ماں باپ کا یہ جو ایک غلط رویہ ہے، یہ ناسمجھی جو ماں باپ کی جانب سے کی جاتی ہے، یہ بہن بھائیوں کے درمیان تفریق کر سکتی ہے، حسد پیدا کر سکتی ہے، ان کو باعث کر سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ بہن بھائیوں سے نفرت ہوگی، ماں باپ سے بھی متنفر ہو جائیں گے. صحیح. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ سے مثال پیش کی. اور جہاں تک سوال ہے کہ عمر بڑھ جائے تو کس طریقے سے، کس انداز سے محبت کا اظہار کیا جائے، پیغمبر کی بہترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے. نہ صرف یہ کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے بچپنے میں بوسے دیا کرتے تھے، بلکہ اس وقت بھی کہ جب خود شہزادی صاحب اولاد ہو چکی ہیں، امام حسنین علیہ السلام آغوش میں آ چکے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہو چکی ہے، شہزادی بچوں کی ماں ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کے انداز محبت میں کوئی کمی بھی نہیں آئی اور کوئی فرق بھی نہیں آیا. بے شک ایسا ہی ہے. کس انداز سے پیغمبر نے شہزادی کے ساتھ محبت کی، جبکہ وہ جوان بھی ہو گئی، ماں بھی بن گئی، کہ ہمیشہ جب شہر سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں شہزادی کے گھر جاتے تھے، جب شہر سے واپس کہیں باہر سے آتے تھے شہر میں تو سب سے پہلے شہزادی کونین کے گھر جاتے تھے، اسی انداز سے بوسے لیتے تھے، اسی انداز سے گلے سے لگاتے تھے، اور ام ابیہا کہا کرتے تھے، اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ جو انداز ہے، یہ جو محبت کا انداز ہے، کیا یہ فقط ان کے بچپنے تک محدود تھا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مولا کائنات کی روش دیکھ لیجئے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لیے، وہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گی. پورے خاندان اہل بیت کے اندر ہمارے لیے مثالیں بھری ہوئی ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم بہترین درس اخلاق و تربیت اہل بیت کے درس سے حاصل کر سکتے ہیں. میں کہوں گی یہ تو دور اور زمانہ ایسا ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو جوانی کے قریب جب وہ آ رہے ہیں اور بچپنے کی حدود سے نکل رہے ہیں، زیادہ محبت دیجیے.